آج 78 سال کے بعد ہماری فوج ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی افغانستان کی سرحد پر ہے، آدھی ہمارے ہندوستان کی سرحد پر ہے، آدھی ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگ کے لیے آج ہمارے فورسز ناکافی ہیں۔ جناب اسپیکر، آج قبیلوں سے کہا جا رہا ہے، آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لشکر بناؤ، تم نکلو، تم لڑو۔ میرا پشتون ہو یا بلوچ ہو، مقامی ہے، اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا، ان کی دشمنیاں نسل تک جائیں گی۔ ملبہ قوم پہ ڈالنا، ملبہ لشکروں پہ ڈالنا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ فوج میں ہم کس لیے بھرتی ہوتے ہیں؟ ہم نے فوجی وردی کس لیے پہنی ہوئی ہے؟ ہم نے پیٹی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ ہمیں خطے میں جنگ نہیں چاہیے، خطے کے لوگوں کو ہم امن دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ اس ایک لفظ پر کب تک گزارا کرتے رہیں گے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان ہے؟ وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ ملک کے اندر بغاوتیں نہیں اٹھیں گی تو کیا ہوگا؟ اپنے گھر کا یہ حال کہ ہارٹ سٹیٹ، بس لڑنا ہے اور صرف لڑنا ہے، کوئی سر اٹھائے فنا کر دو۔ کشمیریوں کا تشدد کی طرف جانے کے ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ذرا پڑھ لیجئے، کون سی اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جس پہ نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو؟ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بد امنی ہے، روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں، کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے۔ آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کے ہاں مسئلہ ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے جی، اور ہمارے ہاں تو حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، تھانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے جا رہے ہیں، چھاؤنیوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے فوج کے جوان، ہمارے ایف سی کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان آئے روز حملوں کا شکار ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ دفاع کی صلاحیت ہماری کمزور ہو رہی ہے۔ مناسب نہیں کہ ہم اس فورم پر یہ بات کہیں، لیکن میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے،
ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ملک کے اندر دو چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس۔ لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اور معاملہ اب چلا گیا کشمیر کی طرف۔ وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں، پبلک اس میں شریک ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے۔ ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس پر 78 سال صرف سیاست کی ہے۔ ہم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے، اور آج جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے یہ تشویشناک ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف حکومت پر تنقید کروں، میں یہ تجویز کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کیمرہ اجلاس کریں اور ہمیں بتائیں حقائق کیا ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ کشمیریوں پر ہندوستانی فوج ظلم کر رہی ہے، وہاں کے جوانوں کو شہید کر رہی ہے، اور آج جب وہی کچھ یہاں پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے، اس ایک لفظ پر کب تک گزارا کرتے رہیں گے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان ہے، شاید آپ پبلک کے سامنے کہہ سکے کہ یہ تو اس قسم کے مجرم ہیں، یا ملک کے مجرم ہیں، یا دین اسلام کے مجرم ہیں، یا عقیدے کے مجرم ہیں، لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ لڑی ہے، اگر آپ نے فتح حاصل کی ہے، سب سے پہلے حمایت کرنے والا میں تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ جس حکومت سے مجھے اختلاف ہے آج میں کسی ایک مسئلے پر ان کو سپورٹ کروں، نہیں، ہم نے کہا ہم ایک صف ہیں، پوری قوم ایک صف ہے، ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ اگر آپ نے ایران امریکہ کے درمیان مصالحت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا ہے، کہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی بہتر راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ ہمیں خطے میں جنگ نہیں چاہیے، خطے کے لوگوں کو ہم امن دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ دہشت گردوں کے مراکز افغانستان میں ہیں، وہاں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیوں میں کوئی کمی آئی یا اس میں اضافہ ہوا؟ ذرا اپنی حکمت عملی پہ ذرا نظر تو ڈالنی چاہیے۔ افغانستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک مستحکم ہمسائے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا، 78 سال کے بعد ہم افغانستان کو تانا دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سب سے پہلا ووٹ افغانستان نے دیا تھا، وہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی۔ افغانستان ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں کے قوم پرست اور افغانستان کی حکومت کا موقف ایک تھا۔
آپ اس کا تانا تو افغانستان کو دیتے ہیں، آج کی حکومت کو، لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ سن 1965 میں جب ہندوستان نے آپ پر جنگ مسلط کی اور آپ کی مشرقی سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی، تو اسی افغانستان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی مشرقی سرحد پہ جنگ لڑیں، مغربی سرحد کے محافظ ہم ہیں، اور آپ کو پورے مغربی سرحد پر آپ کا ایک سپاہی کی بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور افغانستان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ آج آپ اس کو ظاہر شاہ اور نادر شاہ کے زمانے کے تانے دے رہے ہیں۔ کیا 1971 میں جب آپ بنگال میں پھنس گئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ، کیا اس وقت افغانستان کی حکومت نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا کہ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں مغربی سرحد سے بے نیاز ہو جائیے؟ ایک سپاہی آپ کو افغانستان کے سرحد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج 78 سال کے بعد ہماری فوج ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی افغانستان کی سرحد پر ہے، آدھی ہمارے ہندوستان کی سرحد پر ہے، آدھی ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگ کے لیے آج ہمارے فورسز ناکافی ہیں۔ جناب اسپیکر، آج قبیلوں سے کہا جا رہا ہے، آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لشکر بناؤ، تم نکلو، تم لڑو۔ میرا پشتون ہو یا بلوچ ہو، مقامی ہے، اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا، ان کی دشمنیاں نسل تک جائیں گی۔ کیا یہ قوم کی ذمہ داری ہے؟ یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو فوجی تربیت دیں گے تاکہ وہ جہاد کے جذبے سے سرشار بھی ہو اور اس کے لڑنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو۔ ہم نے تو پاکستان میں کسی کو چھوٹا سا پستول رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، ہم تو چھری بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو بغیر لائسنس کے ایک بندوق بھی نہیں رکھ سکتے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آج ان حالات میں اگر میرے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میرے گھر پر کئی راکٹ کے حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو گاڑیوں سے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، میری پارٹی کے سینئر لوگوں کے اوپر خودکش حملے ہوئے ہیں، ایک ایک حادثے میں 25 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں تو ایک بندوق رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ ملبہ قوم پہ ڈالنا، ملبہ لشکروں پہ ڈالنا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ فوج میں ہم کس لیے بھرتی ہوتے ہیں؟ ہم نے فوجی وردی کس لیے پہنی ہوئی ہے؟ ہم نے پیٹی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ جب جنگ کا وقت آئے تو پھر ہمارا یہ نوجوان جنگ لڑے ٹانک میں، میں جنگ لڑوں ڈیرہ اسماعیل خان میں، فتح اللہ خان جنگ لڑے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس لیے تو نہیں ہے۔ اور اپنے گھر کا یہ حال کہ ہارٹ سٹیٹ، بس لڑنا ہے اور صرف لڑنا ہے، کوئی سر اٹھائے فنا کر دو۔ کشمیریوں کا تشدد کی طرف جانے کے ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ذرا پڑھ لیجئے، کون سی اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جس پہ نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو، جس پر حکومت ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکتی ہو، بات نہ کر سکتی ہو؟ ایک پوائنٹ بتایا جائے۔ جب ساری باتیں اس قابل ہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور بات چیت سے معاملات کو حل کریں، تو پھر تشدد کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو بغاوت کی طرف لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ ہماری 78 سال کے رویوں کے نتیجے میں آج لوگوں کے اندر یہ احساسات پیدا ہوئے ہیں۔ میرے علماء شہید ہو رہے ہیں، علماء اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی سیاست کیوں کرتے ہیں، پھر جمہوریت کفر ہے۔
اگر جمہوریت کے راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے قوم کو کچھ دیا جاتا جو کہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کی بات میں بطور ایک انفرادی حیثیت کے نہیں کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی بات میرا آئین کرتا ہے، اس حوالے سے حکومتوں کی پیش رفت زیرو ہے۔ اس پیش رفت کے ساتھ ملک کے اندر بغاوتیں نہیں اٹھیں گی تو کیا ہوگا؟ بالآخر صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے۔ تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا۔ کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے تو جواب نفی میں آئے گا۔ یہ ہے سنجیدگی کا عالم۔ اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے۔ یہ ہے معاہدے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقیر، یہ ہے اپنی زبان کو عملی جامہ پہنانے کے مناظر۔ اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے تو بات چیت کی تھی، کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھائے تھے، کوئی ہنگامے تو نہیں کیے تھے، اور مذاکرات میں آپ نے جو کچھ تسلیم کیا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے تسلیم کیا، 27ویں ترمیم میں اس سب کو چاٹ لیا واپس۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، وہاں میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1973 کا آئین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا۔ میرے والد نے اس پہ دستخط کیے تھے، خان عبد الولی خان نے اس پہ دستخط کیے تھے، غوث بخش بزنجو نے اس پر دستخط کیے تھے، چھوٹے صوبوں نے اس کو قبول کیا تھا۔ کیا حشر کیا گیا اس کا؟ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب 18ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی، 9 مہینے ہم بیٹھے رہے، اور 9 مہینے کے بعد ہم نے آئین کی اصلاح کی۔ 100% نہ صحیح لیکن بہت حد تک ہو گئی۔ ہم نے صوبوں کو حقوق دیے، NFC ایکٹ ہوا جس پہ طے ہوا آئین کے اندر کہ NFC کے حصص میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ تو کیا جا سکے گا لیکن کمی نہیں کی جا سکے گی۔ آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو. یہ فکر، یہ سوچ، اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. ہمیں ملک کے اندر استحکام کی طرف جانا چاہیے. امن و امان کیسے لایا جائے؟ کیا صرف طاقت ہی اس کا مسئلہ ہے؟ افغانستان کے ساتھ معاملات میں خود جا چکا ہوں وہاں، اور پاکستانی نظام کی کو اعتماد میں لے کر گیا ہوں. 1 ہفتہ مذاکرات ہم نے کیے، میں مکمل کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا. الیکشن کے بعد میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا. یہ ہے آپ کا استعداد اور صلاحیت کہ ہماری حاصل کی ہوئی کامیابیاں اس کو آپ تسلسل نہیں دے سکے، اس کو آپ کامیابی کے نتائج تک نہیں پہنچا سکے. یہ صلاحیتیں ہیں آپ کی، یہ خارجہ پالیسی ہے آپ کی. کون بیٹھے ہوئے ہیں خارجہ پالیسی طے کرنے میں کہ طے شدہ معاملات آپ سے دوبارہ بگڑ گئے؟ اگر آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. سو جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، آپ کے اندر خود اعتمادی آ بھی نہیں سکے گی. ذرا سوچئے، تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، یہ سب کچھ خود جانتے ہیں. پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں. جو کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں دیکھے تھے. میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے. آج ہم انہی مناظر کو دوبارہ دوسری شکل میں دہرا رہے ہیں. میں ان رویوں کے حق میں نہیں ہوں، میں حجم کے مطابق رد عمل دینے کے حق میں ہوں. اگر عمل چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے. مسائل کو اس کے اپنے خاص حدود کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے. اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں. محمود خان اچکزئی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. مجھ سے انہوں نے ووٹ نہیں مانگا، لیکن میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں اور تلخ رویوں کی ایک تاریخ، وہ میثاق جمہوریت پہ جا کر ختم ہوئی. میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں، غالباً عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہیں، لیکن بعد کے جو سیمینارز ہوئے، آل پارٹیز ہوئے، ان کے جو اعلامیے سامنے آئے، اس میں ہم سب کی تائید اس کو حاصل ہوئی، اور آج وہ ایک متفقہ دستاویز ہے. ہم نے جو عہد کیا تھا، ہم نے جو میثاق کیا تھا کہ ہم اختلاف رائے کریں گے، جو حکومت کر رہی ہے اس کو حکومت کرنے دیجئے، ملکی معاملات میں ہم تعاون کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں. اور ذرا اگر میں بڑی وضاحت کے ساتھ
ذرا اس سے بھی اچھے واضح الفاظ کے ساتھ عرض کروں کہ اپوزیشن کرے گی لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے صورتکار نہیں بنے گی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت پر پریشر نہیں ڈالے گی، وہ اس کے لیے ہنگامے نہیں کھڑا کرے گی تاکہ وہ پھر حکومت کو مینج کر سکے۔ آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئی اور میں کھل کر کو تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آداب کے اندر کریں گے۔ یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں۔ میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں، اور اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اگر کوئی بات کی ہے، لیکن کچھ تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات۔ مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز۔ آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے؟ آپ خٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں جی۔ کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ۔ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے اندر معیشت کا مسئلہ ہے، سیاستدانوں کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات کو معمول پر لانے کی طرف جانا ہے۔ اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ شدید اختلافات کے باوجود اس پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سفر شروع کیا، اور کافی سفر میں نے کیا ہے، تو آپ بھی اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سفر شروع کریں۔ تلخی اور شدت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی یہ شکر ہے کہ ہم باہر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں، اور یہ بھی میں ایک بات عرض کروں کہ یہ ایک واحد بجٹ اجلاس ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک بجٹ اجلاس ہی ہوتا ہے کہ جس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آسمان تلے آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر بھی قدغنیں لگ جائیں کہ 5 منٹ بولنا ہے اور 10 منٹ بولنا ہے اور 10 منٹ بولنا ہے اور 5 منٹ بولنا ہے، تو پھر تو ہم ملک کے مسائل پہ بحث نہیں کر سکیں گے۔ تو تشدد کے راستے چھوڑ دینے چاہیے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو،
गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हैं। शुक्रिया जी। रमेश